جب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو شام یزید کے دربار لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک ایسا معجزہ ہوا کہ سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کربلا میں تمام لوگ شہید ہو گئے تو عمر سعد نے حکم دیا کہ تمام شہدائے کربلا کے سروں کو بدن سے جدا کیا جائے، پھر ان سروں کو مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا گیا تاکہ یہ سب کوفے لے جا کر ابن زیاد کے سامنے پیش کریں اور انعام حاصل کریں۔ سب ملا کر 78 سر تھے۔ 13 سروں کو قبیلے قندہ کے حوالے کیا اور اس کی سرپرستی ابن اشعث کو دی گئی۔ 12 سروں کو قبیلے حوازن کو شمر کی سرپرستی میں دیا گیا۔ 17 سروں کو قبیلے تمیم کے حوالے کیا گیا۔ 16 سروں کو قبیلے بنی اسد کے حوالے کیا گیا۔ 7 سر قبیلے مزہج کے سپرد کیے گئے۔ سب ملا کر 65 سر ہوتے ہیں۔ بقیہ سروں کو دوسرے قبیلے کے حوالے کیا گیا، لیکن منقد بن شیر اشوب میں ہے کہ 20 سر قبیلے حوازن کے سپرد کیے گئے اور 19 سر قبیلے تمیم کے، 9 سر قبیلے بنی اسد اور دیگر قبیلوں کے سپرد کیے گئے۔ انہوں نے قبیلے مزاحد کا تذکرہ نہیں کیا۔ کل 70 سروں کو گنایا ہے۔ مختصر یہ کہ تمام سروں کو جدا کیا گیا، صرف 2 سر چھوڑ دیے گئے۔ ایک سر علی اصغر کا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو دفن کیا تھا۔ دوسرا سر اور بن یزید ریائی کا، کیونکہ اس کے رشتہ دار مانے ہوئے کہ ان کا سر نہ کاٹا جائے۔ دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ مقاتل میں ہے کہ حور کے رشتہ داروں نے حور کی لاش پر گھوڑا دوڑائے جانے کی بھی سختی سے مخالفت کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام شہداء کے بدنوں پر بھی گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ عمر سعد نے عاشورہ کے دن امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس کولی اور حمید بن مسلم کے حوالے کیا تاکہ ابن زیاد کے سامنے پیش کریں۔ کولی اپنے گھر آیا، 11ویں کی رات تھی۔ اس نے سوچا صبح کو یہ سر ابن زیاد کے خدمت میں پیش کرے گا۔ کولی کی 2 بیویاں تھیں، ایک عورت انصاریہ تھی، مسلمان مدینے کی فرد انصار میں سے تھی۔ کولی نے اپنی بیوی کے ڈر سے سر مقدس کو تنور میں رکھ دیا اور اوپر کپڑا ڈھانک دیا اور خود سو گیا۔ اس کی بیوی نے پوچھا کہ وہ اتنے دن کہاں تھا؟ اس نے کہا کہ ایک شخص نے یزید کی بغاوت کی تھی، اس سے جنگ کرنے گیا تھا۔ عورت نے اور کچھ نہ پوچھا، اس کو کھانا دیا اور وہ سو گیا۔ اس مومنہ کی عادت تھی کہ نماز شب پڑھتی تھی۔ اس رات وہ نماز شب کے لیے اٹھی تو اس طرف آئی جہاں طلوع تھا، تو گھر کو روشن دیکھا، گویا لاکھوں شمع اور چراغوں کی روشنی ہے۔ جب غور کیا تو پتہ چلا کہ روشنی تنور سے باہر آ رہی ہے۔ بہت تعجب کیا اور کہا کہ سبحان اللہ، نہ میں نے تنور کو روشن کیا اور نہ کسی اور سے کہا، تو پھر یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ اسی حیرت میں دیکھا کہ تنور سے نکلنے والا نور آسمان تک جا رہا ہے۔ اس سے اس کے تعجب میں اضافہ ہوا۔ اچانک اس نے 4 خواتین دیکھیں جو آسمان سے اتری اور تنور کی طرف گئیں۔ ان میں سے ایک تنور کے سر پر گئی اور اس سر کو باہر نکال کر بوسہ دیا اور پھر اپنے سینے پر رکھا اور گریہ کیا اور کہا، اے ماں کے شہید بیٹے، اے ماں کے مظلوم بیٹے، خدا بروز قیامت تجھے قتل کرنے والوں سے ضرور بدلہ لے گا، اور جب تک فیصلہ نہ ہوگا عرش الہی کا پایہ نہ چھوڑوں گی۔ دوسری خواتین بھی اس خاتون کے ساتھ گریہ کرتی رہی۔ کولی کی بیوی اٹھی اور سر مبارک کو غور سے دیکھا تو پہچان گئی کہ یہ حسین علیہ السلام ہیں۔ اس نے گریہ کیا اور بے ہوش ہو گئی۔ اسی بے ہوشی میں دیکھا کہ غیبی سے آواز آ رہی ہے کہ اٹھو اے عورت، تجھ سے تیرے شوہر کے گناہوں کا بدلہ نہ لیا جائے گا۔ اس نے پوچھا کہ یہ گریہ کرنے والی عورتیں کون تھیں؟ جواب ملا، جو سر کو سینے پر رکھتی تھی وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں، دوسری جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، تیسری عورت جناب مریم سلام اللہ علیہا اور چوتھی جناب آسیہ فرعون کی بیوی تھی۔ بس اس عورت نے تنور سے سر کو نکالا اور گلاب کے عرق سے اچھی طرح دھویا،
کفور لگایا، بالوں میں کنگھی کی اور پاک مقام پر رکھا اور خولی کو بیدار کر کے کہا، اے بدبخت، یہ تو فرزند رسول خدا کا سر ہے، اٹھ اور سن کہ زمین و آسمان گریہ وزاری کر رہے ہیں اور ملائکہ کے گروہ سر مقدس کی زیارت کر کے جا رہے ہیں اور تجھ پر لعنت کر رہے ہیں۔ میں اس دنیا اور آخرت میں تجھ سے بیزار ہوں۔ یہ کہا اور سر پر چادر رکھی اور بائیں طرف چلی گئی۔ خولی نے کہا، اے عورت، کہاں جا رہی ہو؟ بچوں کو کیوں یتیم کر رہی ہو؟ خولی کی بیوی نے کہا، اے لعنتی شخص، تو نے فرزندان مصطفیٰ کو یتیم کیا تو تجھے کوئی خوف نہ آیا، لیکن اپنے بچوں کی یتیمی کا تجھے احساس ہے۔ بس وہ عورت چلی گئی اور پھر کسی نے اس کو نہ دیکھا۔ خولی کی دوسری بیوی کا نام نورہ تھا۔ اس نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد خولی سے کہا، اب کبھی میں تیرے ساتھ بستر پر نہیں سوؤں گی۔ یہ کہہ کر خولی سے علیحدہ ہو گئی اور کبھی اس سے میل نہ ہوا۔ بعض لوگوں نے سر حسین اٹھانے والے کا اسے دوسرا نام لکھا ہے کیونکہ خولی مختار کے حکم سے قتل کیا گیا۔ خولی نے دوسرے دن صبح کو دارالامارہ پہنچ کر ابن زیاد کے سامنے امام حسین کا سر مقدس پیش کیا اور کہا، مجھے سونے چاندی سے بھر دے، میں نے نازش آفرین سردار کو قتل کیا ہے جو ارباب نسب میں سب سے بہتر ہے اور جو ماں اور باپ دونوں اعتبار سے بہترین ہے۔ خولی نے بڑے مجموعہ میں امام حسین علیہ السلام کی جو تعریف کی تو ابن زیاد سخت گرم ہوا اور خولی سے کہا، اگر تو جانتا تھا کہ امام حسین بہترین انسان تھے تو انہیں قتل کیوں کیا؟ خدا کی قسم تجھے کچھ بھی نہ دوں گا۔ بعض نے نقل کیا ہے کہ ابن زیاد نے غصے میں آ کر اسے قتل کرا دیا کیونکہ اس نے بھرے مجموعے میں امام حسین علیہ السلام کی تعریف کر دی تھی۔ بہت سی روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس نے کوفے میں قرآنی آیات کی تلاوت کی۔ چنانچہ شیخ مفید نقل کرتے ہیں کہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین کا سر مقدس کوفے کی گلیوں اور کوچوں میں پھرایا جائے۔ زید بن ارقم کا بیان ہے، میں نے دیکھا کہ امام کا سر نوک نیزے پر ہے اور میں اپنے کمرے میں تھا، دیکھا تو سنا کہ وہ سر مقدس اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ کہف آیت نمبر 9۔ کیا تو نے گمان کیا ہے کہ اصحاب کہف پر حکیم ہماری عجیب آیت ہے؟ زید ابن ارقم نے کہا، میں نے گھبرا کر آواز دی، آپ کا سر اس سے کئی زیادہ تعجب انگیز ہے۔ یہ بھی نقل ہے کہ مسلمان بن کوہیل نے سنا ہے کہ وہ سر مقدس اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 137۔ بہت جلد خدا تم سے ان کے شر کو دفع کر دے گا اور خدا سمیع العلیم ہے۔ نیز نقل ہے کہ سر مقدس کو ایک لکڑی پر لٹکایا گیا تھا۔ اطراف کے بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے ایک نور دیکھا جو زمین سے آسمان تک چھایا ہوا تھا اور سنا کہ سر مقدس اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 227۔ اور ظالم ان قریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ جب شہدائے کربلا کے سروں کو نیزوں پر اٹھا کر قافلہ قیدیوں کے ساتھ شام کی طرف بڑھ رہا تھا، راستے میں ایک راہب پڑتا تھا۔ کارندے یہاں تھکن مٹانے اور کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس نیزے پر تھا۔ نگہبانوں کا ایک گروہ نگرانی کر رہا تھا۔ وہ لوگ دسترخوان بچھا کر کھانا کھانے لگے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ نمودار ہوا اور زیر راہب کی دیوار پر یہ شعر لکھنے لگا، کیا وہ امت جس نے حسین کو قتل کیا اس بات کی امید رکھتی ہے کہ حسین قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے؟ ان میں سے ایک شخص نقل کرتا ہے کہ یہ منظر دیکھ کر ہم لوگوں پر بڑی وحشت طاری ہو گئی۔ ہم میں سے ایک بڑا تاکہ وہ ہاتھ پکڑ لے، لیکن وہ ہاتھ غائب ہو گیا۔ ہم دوبارہ کھانا کھانے میں مشغول ہوئے، پھر ہم نے دیکھا کہ وہی ہاتھ ظاہر ہوا اور سفید دیوار پر یہ شاعر لکھنے لگا، بس ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا، وہ قیامت کے دن سخت عذاب میں ہوں گے۔ دوبارہ ہمراہیوں نے وہ ہاتھ پکڑنا چاہا، وہ پھر سے غائب ہو گیا اور وہ واپس آ کر کھانے میں مشغول ہو گئے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ وہی ہاتھ برآمد ہوا اور یہ شاعر دیوار پر لکھنے لگا،
انہوں نے امام حسین کو ظلم و ستم کے ساتھ قتل کیا اور حکم خدا کے برخلاف انہوں نے برتاؤ کیا۔ مجبور ہو کر ان سب نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اسی درمیان راہب نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس سے ایک نور آسمان کی طرف بلند ہے اور چند نگراں ان کے سر کے پاس ہیں۔ راہب نے ان لوگوں سے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، عراق سے آ رہے ہیں، امام حسین سے جنگ کر کے۔ دوسری روایت کے مطابق نگہبانوں نے امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس دیر راہب کے ایک طرف زمین پر نصب کر دیا تھا۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوا اور وہاں پہ بہت زوروں کی بجلی کڑکی اور تسبیح اور ذکر خدا کی آواز آنے لگی، اس نے نگاہ کی تو دیکھا اس سر سے پیشانی تک ایک نور آسمان تک درخشاں ہے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ آسمان کا دروازہ کھلا اور دستہ دستہ فرشتے اترنے لگے۔ وہ سب کہہ رہے تھے، السلام علیکہ یا عباد اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ راہب یہ منظر دیکھ کر بہت گھبرایا۔ اس نے نگہبانوں سے پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا، یہ ایک خارجی کا سر ہے جس نے سر زمین عراق پر آ کر بغاوت کی تھی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اسے قتل کیا۔ راہب نے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کا نام حسین علیہ السلام ہے۔ راہب نے کہا، وہی حسین جو فاطمہ بنت رسول کے فرزند ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ راہب نے کہا، تم پر لعنت ہو، خدا کی قسم اگر عیسیٰ بن مریم کو بیٹا ہوتا تو ہم اسے اپنی پلکوں پر بٹھاتے، لیکن تم ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرتے ہو۔ پھر کہا، میری تم سے ایک حاجت ہے۔ انہوں نے کہا، وہ حاجت کیا ہے؟ راہب نے کہا، میرے پاس 10,000 دینار ہیں جو مجھے باپ کی میراث میں ملے ہیں، اسے مجھ سے لے لو اور اس سر مقدس کو اس وقت تک میرے حوالے کر دو جب تک تم یہاں سے کوچ کرو۔ جب تم لوگ یہاں سے جاؤ گے تو اس پاکیزہ سر کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ان لوگوں نے اپنے سردار سے پوچھا تو اس نے حامی کر دی اور راہب سے دینار لے کر سر مقدس کو اس کے حوالے کر دیا۔ راہب وہ سر لے کر بیٹھ گیا، سر کو معطر کیا، خوشبو لگائی، اس کے بعد اس پر ریشمی کپڑا ڈال کر دامن میں رکھا، پھر وہ صبح تک روتا رہا۔ صبح ہوئی تو نگہبانوں نے سر کا مطالبہ کیا۔ اس نے سر مقدس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے سر، خدا کی قسم میں اپنے سوا کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا، آپ اپنے جج کی بارگاہ میں گواہ رہیے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اور آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرتا ہوں اور میں آپ کا غلام ہوں۔ پھر اس راہب نے ان لوگوں سے کہا، اپنے سردار سے کہو کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے اپنے سردار سے کہا تو وہ راہب کے پاس آیا۔ راہب نے اسے سفارش کی کہ اس سر مقدس کو صندوق سے باہر نہ رکھنا تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، لیکن ان لوگوں نے راہب کی کوئی نصیحت پر توجہ نہ دی، اور اس طرح وہ لوگ کوفے سے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو ابن زیاد تک لے گئے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کربلا کے اور بھی واقعات جاننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔